تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. تلاوت کلام پاک ہو چکا ہے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان کی مسئلہ گزارش ہے رضا خانہ میں تشریف لے آئیں. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب مقرر عالی صاحب صلی اللہ علیہ سے میرے گھر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مجھے کو منور ہے. دعوت اللہ اس کلام سے اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ہند نے آگے جو پوچھا ہند نے آگے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی میرے سجاد ہو ناگے سے گری روئی نہیں میرے سجاد ہو ناگے سے گری روئی نہیں آگے دادی نے اٹھایا آگے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات خصوصاً اہل محلہ سے گزارش ہے کہ باہر تشریف فرما ہے اس سے گزارش ہے کہ رضا خانے میں تشریف لے آئے میرے دل میں بس جوش ہے اور ہے اس کے بعد مولانا کے حوالے ایک مطلب ایک شعر اگلے شاعر کو آواز دینے کے لیے سماعت فرمانے یہ مطلب سماعت فرمائیں کہ حسینیوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی حسینیوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی حسین تیری اگر مملکت نہیں ہوتی حسینیوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی حسین تیری اگر مملکت نہیں ہوتی وہ شعر سماعت فرمائیں گے عقیدہ کعبہ قیامت رہے گا یہ قائم عقیدہ کعبہ قیامت رہے گا یہ قائم قضا نہ ہوگی تو پھر مغفرت نہیں ہوگی عقیدہ کعبہ قیامت رہے گا یہ قائم قضا نہ ہوگی تو پھر مغفرت نہیں ہوگی قضا نہ ہوگی تو پھر مغفرت نہیں ہوگی. آئی حضرات میں گزارش کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب سید سلمان سلاموں سے کہ تشریف لائیں اور آگے مولانا منظور نظرانہ عبداللہ پیش کریں آواز بلند آئے سب واسطے اس کا مت سنو میں نے کیسے حسین کو شنو کہتا تھا مت سنو خدا میں کیسے حسین کو جب ہوا میں سوار سینے پر لب ہلانے لگا تیرا مولا پیاس میں بات دعائیں دینے لگے مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا میرے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا وہ تو غازی کو یاد کرتا تھا شعر کہتا تھا مت سنو خدا میں
میں کیسے حسین کو مارا، کیسی غربت تھی بنظارہ پر، دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر، میرے ہاتھوں میں شہدانی تھی، میں رلاتا رہا اسے ہنس کے، لاش عباس بھی تڑپنے لگی، جب تماچا حسین کو مارا، شور کہتا تھا مت سن خدا، میں نے کیسے حسین کو مارا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، کوئی نظر نہیں ملاتا تھا، میں بھی آنکھیں نہ اس کی دیکھ سکا، اس لیے چہرہ اس کا پھیر دیا، یہ وجہ تھی جو پوچھتے دینے سے تیرے مولا کو ذبح میں نے کیا، شور کہتا تھا مت سنو خدا، میں نے کیسے حسین کو ماشاءاللہ آگے حضرات میں اس مسافر ہے ہمارے بزرگ اس دوران کے تصویر مطلب عبور ہے، اس کے بعد مولانا کے حوالے ہوں گے۔ مطلب بات میں مجھے مطلب کہ مانتا ہوں مسجدوں میں یہ دعا اچھی طرح مانگتا ہوں، مسجدوں میں یہ دعا اچھی طرح، شہر روزہ دیکھ لوں ایک مرتبہ اچھی طرح، کہ مانگتا ہوں مسجدوں میں یہ دعا اچھی طرح، شہر روزہ دیکھ لوں ایک مرتبہ اچھی طرح۔ شیر بات فرمائیے گا کہ باوضو باقاعدہ تہذیب سے آؤ یہاں، باوضو باقاعدہ تہذیب سے آؤ یہاں، یہ سکھاتا ہے ہمیں فش ازا اچھی طرح، باوضو باقاعدہ تہذیب سے آؤ یہاں، یہ سکھاتا ہے ہمیں فش ازا اچھی طرح۔ اور آپ نے بات فرمائیں کہ ہاتھ میں غازی کا پرچم لے کے بعد تہذیب، پھر ہاتھ میں غازی کا پرچم لے کے بعد تہذیب، پھر مومنوں تم سر پہ رکھو تازیہ اچھی طرح، ہاتھ میں غازی کا پرچم لے کے بعد تہذیب، پھر مومنوں تم سر پہ رکھو تازیہ اچھی طرح۔ یہ حضرت بڑے احترام سے گزارش ہے مجھے آپ اجازت حسن صاحب سے نہیں مدد تشریف ہے بارہ مولانا محمود نظران حضرت کی خلاف مولانا آج صلی اللہم صلی علی محمد و آل جو حر نے دشت شاہ سے پانی عطا کیا، جو حر کو دشت شاہ سے پانی عطا کیا، گویا وہ خط ملا تھا محبت بھرا ہوا، لمحوں میں حر پہنچ گیا پائے حسین تک، جنت کی خوشبوؤں سے پتا پوچھتا ہوا، لمحوں میں حر پہنچ گیا پائے حسین تک، جنت کی خوشبوؤں سے پتا پوچھتا ہوا۔
والوں کی اکثر آزمائش ہوتی رہتی ہے، فضائل کے گوہر کی پھر بھی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم علی والوں کی اکثر آزمائش ہوتی رہتی ہے، فضائل کے گوہر کی پھر بھی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم اصغر کے تبسم کی مہک محسوس کرتے ہیں، ہم اصغر کے تبسم کی مہک محسوس کرتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں پھولوں کی بارش ہوتی ہے، غموں کی دھوپ میں پھولوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ دے دیا ہم کو وسیلہ عظمت شبیر کا، سنیے گا، دے دیا ہم کو وسیلہ عظمت شبیر کا، عمر بھر سجدہ کریں گے کاتب تقدیر کا۔ حور میں جب احساس جاگا، حور میں جب احساس جاگا عظمت شبیر کا، رنگ کچھ روشن نظر آنے لگا تصویر کا۔ ایک سلوات جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی، جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی، اترا ستارہ جس پہ یہ سرکار ہے وہی، جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی، نیزے کی کاٹ دیکھ کر یاد آئی ذوالفقار، یاد آئی ذوالفقار، صورت بدل گئی ہے یہ جھنکار ہے وہی، جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی، جو بھی در حسین پر حور بن کے آ گیا، حور بن کے آ گیا، جنات کی ملکیت میں زمیندار ہے وہی، جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی، مشکل کشائی کرتے ہیں ہر ایک کیا لے، ہر ایک کیا لے، سارے پیغمبروں کا مددگار ہے وہی، جو ہے علی کے در پر سمجھدار ہے وہی۔ علی کے لال کی مدحت سے فائدہ ہوگا، علی کی لال کی مدحت سے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ میری بخشش کا راستہ ہوگا، کہ علی کے لال کی مدحت سے فائدہ ہوگا، یہ فائدہ میری بخشش کا راستہ ہوگا۔ یہاں سے شاہ فرمائیں کہ ثنائے اصغر بشیر کے لیے میں نے، کہ ثنائے اصغر بشیر کے لیے میں نے دعا بطور سے مانگی ہے معجزہ ہوگا، کہ ثنائے اصغر بشیر کے لیے میں نے دعا بطور سے مانگی ہے معجزہ ہوگا۔ یہ بھی شیخ بات کر رہا ہے کہ چلے جو رس سے سوئے اشکیاں علی اصغر، چلے جو رس سے سوئے اشکیاں علی اصغر، سرائے آئی کے باطل کا خاتمہ ہوگا، سرائے آئی کے باطل کا خاتمہ ہوگا۔ اور آخری شیخ بات کر رہا ہے کہ چڑھے گی اشک و تبسم میں گفتگو منظوم، کہ چڑھے گی اشک و تبسم میں گفتگو منظوم، برائے مدحت اصغر مسالمہ ہوگا، کہ چڑھے گی اشک و تبسم میں
منظوم برائے مدحت اصغر مسالمہ ہوگا اور مختصرات فرمائیں کہ بغیر مدحت بنت حسین ابن علی بغیر مدحت بنت حسین ابن علی کلام پورا تمہارا نہیں رضا ہوگا، کلام پورا تمہارا نہیں رضا ہوگا۔ جو حضرت باہر تشریف فرمان سے میری کثرت گزارش ہے کہ آگے حضرات تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات میں پڑھیے تو جناب کو گزارش کرتا ہوں مجھے اسلام علیہ وسلم علیہ جناب مولانا سید محمد حسین رافی صاحب اللہ سے میرے تشریف لائیں اور نتیج کو خراب کریں۔ باوجود اللہ نے اس کے بعد کو خبر کریں۔ نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عليه القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا وأرواح العالمين على أبواب مقبرة الهدى ولعنة الله على أعدائهم وفاسد حقوقهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللهم صل على محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک رعد کے موسم ہے اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر جس آیت کریمہ میں مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی بن علیہ السلام کی عظمت کو مولا کائنات کی فضیلت کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے اور کثرت سے المؤمنین کی فضیلت کے حوالے سے آیات ہیں اور بعض آیات متقابل ہیں، صحیح ہیں، بہت واضح ہیں جو المؤمنین کی عظمت کو اور مولا کائنات کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج اگر ہم لوگ کربلا کی یاد بنا رہے ہیں اور رداری امام حسین کر رہے ہیں اور کربلا میں حسین نے قربانی پیش کی اور شہادت میں نظارہ پیش کیا اور یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور یزید نے ظلم اور غلیظ کا مظاہرہ کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر آغاز میں لوگوں نے المؤمنین کی عظمت کو پہچان لیا ہوتا تو کربلا نوبت نہ آتی اور کربلا جیسے واقعات ہونا نہ ہوتے۔ یعنی اگر المؤمنین کو پہچانا گیا ہوتا تو معاشی کی معرفت ہوتی،
المؤمنین کی عظمت سے لوگ آشنا ہو کر اس راستے پر چلے ہوتے ہیں تو کربلا کا وجود نہ ہوتا ہے، کربلا وجود نہ آتی۔ تو آج یاد کربلا اور ارادی کرے مفہوم ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک طرف المؤمنین کی عظمت کو پہچانیں اور المؤمنین کی عظمت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کی عظمت اور اہمیت کو پہچانیں، اور دوسری طرف دنیا کے سامنے بھی پیغام ہے کہ ولی خدا حجت خدا امام وقت کو نہ پہچانے کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد سے مسلسل اس یاد کے باقی رہنے کا ایک راز اور سبب یہ ہے کہ یاد کربلا ہوتی رہے تاکہ دوبارہ پھر کربلا جیسے حالات سماج میں وجود میں نہ آنے پائے، ارادی امام حسین ہوتی رہے تاکہ یزید جیسے لوگ پھر سماج میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور ذمہ داریوں پر عمل کر سکیں، تاکہ دوبارہ یزید جیسوں کو سماج میں سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ یعنی امام حسین کا نام ہو، ارادی ہو، مشاعرہ ہو، مجالس ہو، تاکہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اس حوالے سے پہچان سکیں کہ امام وقت کون ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف اس کے مقابلے پر آنے والے جو عناصر ہیں، مقام ہیں، انہیں پہچان ہے۔ یاد مسلم ہے کہ کسی بھی ولی خدا خدا کو پہچانے کے لیے مقابلے پر آنے والے لوگوں کا بھی پہچاننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ راستے کو پہچانتے ہیں لیکن باطل کو نہ پہچاننے کی وجہ سے باطل کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت ہے رسول اللہ کے بعد کسی حد تک صحیح لوگ المؤمنین کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحیفہ کا کامیاب ہو جانا اور ظاہری اعتبار سے صحیح کسی بھی عنوان سے صحیح صحیفہ کا وجود میں آ جانا اور لوگوں کا اثر اقتدار آ جانا، یہ سماج کی اور لوگوں کی عدم معرفت کا نتیجہ تھا کہ جس حد تک صحیح اگر المؤمنین کو پہچانتے تھے مقابلے پر آنے والوں کو نہیں پہچانتے، ورنہ اگر دونوں طرف کی معرفت ہوتی تو کبھی امام علی کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے اور امام علی کے مقابلے پر آنے والوں کو ماننے پر تیار نہ ہوتے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مشن اگر کامیاب ہوتا ہے تو صرف چند لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد جو ان کے پیچھے چلتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر امیر المؤمنین کے مقابلے میں ایک خواجہ امیر کے مقابلے میں صحیفہ کامیاب ہوا تو اس نے صرف صحیفہ میں چند لوگوں کی جمع ہو جانے سے کامیابی نہیں ملی ہے، بلکہ اس زمانے کی اکثریت کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر اسے کامیابی ملی۔ یہ کہا جائے کہ اگر صحیفہ کے نتیجے میں یزید جیسا عنوان اور یزید جیسا کردار سامنے آیا ہے تو اس میں بھی لوگوں کی اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہر دور میں لوگ سامنے آنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے پیغمبر سے پہلے کی تاریخ نہیں ہو یا بعد کی تاریخ نہیں ہو، لیکن وہیں پر اس طرح کے عناصر اور لوگ کامیاب ہوتے ہیں جہاں امت اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ سراسر کی غلط لوگوں کی کامیابی کا سبب وہ خود نہیں ہوتے ہیں بلکہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر لوگ ذرہ برابر اپنی فکر و شعور کا استعمال کر لیں کبھی بھی یزید جیسے لوگ برسر اقتدار نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے تو یزید جیسے لوگ پھر باقی نہیں بن سکتے ہیں۔ یزید جیسوں کو
اس عنوان تک پہنچنے کے لیے بھی کہ اپنے کو حاکم اسلامی کہہ دے اور اس سے بڑھ کر انتصار ہوگی، ایسا خاص طور پر اپنے خلیفہ رسول کہہ دے، یہ اس کی غلطی کے ساتھ ساتھ اس امت کی غلطی بھی ہوتی ہے کہ جو ایسے عناصر کو اس منصب کے لیے قبول کر لیں گے، اور اگر لوگ نہ قبول کریں تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے کو اس عنوان سے پیش کر سکے۔ اور اسی لیے اگر آپ کروں کہ جس طریقے سے یزید جیسے لوگ خطا کار ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ سماج بھی خطا کار ہوتا ہے جو خاموش رہ کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی غلط لوگوں کی کامیابی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو خاموش رہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ہر دور میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اچھوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بروں کی تعداد کی کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، لیکن جو تیسرا گروہ اکثریت کا ہوتا ہے جو عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ نہ ہمیں اچھائی کا ساتھ دینا ہے نہ برائی کا ساتھ دینا ہے، ہمیں خاموش بیٹھے رہنا ہے، لیکن یہ خاموش رہ کر در حقیقت برائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ورنہ اگر اکثریت برائی کا خاموش رہ کر ساتھ نہ دے تو کبھی بھی برائی نہیں سامنے آ سکتی۔ اسی لیے ہم لوگ کربلا کے سلسلے میں اگر غور کریں، کربلا واقعی ایک درسگاہ ہے۔ کربلا کے سلسلے میں زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ قابل اعلان، یعنی جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور امام حسین کے قاتل ہیں اور اہل بیت کے مقابل پر آئے ہیں، یہ سب قابل اعلان ہے۔ لیکن ایک جملہ آپ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا وہ بھی قابل اعلان ہے، اور جو سن کے خاموش رہ گیا اس کے اوپر اعلان ہے، اس نے قتل کیا نہیں۔ ان لوگوں کو شامل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر لوگ خاموش نہ رہیں تو غلط لوگوں کو کامیابی کا موقع نہیں ملتا۔ کربلا اس کا ایک عملی ثبوت ہے۔ امام حسین کے ساتھ تو 72 آئے تھے، یزید کے لشکر میں ہزاروں، پھر بھی اگر یزید امام حسین کو قتل کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس وقت کی اکثریت کی خاموشی کے نتیجے میں کامیاب ہوا ہے، ورنہ اگر اس اکثریت نے خاموشی نہ اختیار کی ہوتی بلکہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر کم از کم اس بات کا اظہار کیا ہوتا کہ یزید جیسے عناصر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یزید پر سر اقتدار آئے، بلکہ یزید چھوڑیے جہاں سے یزید کا آباد ہے، صحیفہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اگر اکثریت نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ یعنی کبھی کبھی یہ کہہ دینے سے آدمی نہیں بچ جاتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، نئی دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہماری دو طرفہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عمومی طور پر ہے کہ اس طرح دو طرفہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ کا دفاع بھی ضروری ہوتا ہے اور باقی کے مقابلے پر آنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ نگاہوں میں رہے کہ صرف آپ کا دفاع کافی نہیں ہوتا ہے جب تک باطل سے مقابلہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ اچھے کو اچھا کہا جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اگر ایک طرف اچھے کو اچھا کہا گیا ہے تو پھر برے کو برا کہنے کی ضرورت ہمت ہو۔ دنیا کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اکثریت اچھے کو اچھا تو کہہ دیتی ہے لیکن برے کو برا کہنے کو تیار نہیں ہوتی۔ آپ اگر تاریخ اسلام کو پڑھیے، اکثریت نے امیر المومنین کو تو اچھا کہہ دیا، بات آئی ہے وقت آیا ہے تو مولا کائنات کی تعریف بھی کر دی، اچھا بھی کہہ دیا ہے، لیکن امام علی کو اچھا کہنے کے بعد بھی اکثریت اس لیے کامیاب نہ ہو سکی اور فائدہ نہ اٹھا سکی کہ چونکہ انہوں نے اچھے کو تو اچھا کہا تھا لیکن برے کو برا نہ کہہ سکے، اور اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو نگاہوں میں نہ رکھے کہ اگر اچھا ہے کوئی تو اس کے مقابلے پر آنے والا برا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، صحیح راستے پر آنا ہو، برائی سے بچ گیا ہو، صحیح لوگوں کی محبت اور برے لوگوں سے دوری بھی ہو، اسی کو ہمارے یہاں ولایت و برات کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یعنی اچھوں سے قریب ہو، بروں سے دور ہو، اچھوں سے محبت اور بروں سے نفرت ہو۔ اسی لیے آج ہمارے سامنے کربلا اس بات کا ایک درس ہے، کربلا اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں اہل بیت کو پہچاننا اور بالخصوص امیر المومنین کو پہچاننا ہے۔ ہر مجالس میں نے ایک بات اس کی ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم توجہ دیں کہ ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں، یا اس زمانے میں لوگ اگر امام علی کے مقابلے پر آ گئے یا امیر المومنین کے ساتھ نہیں کیا ہے، امیر المومنین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر نہ پہچاننے کی وجہ ہی سوال یہ ہے کہ نہ پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا امام علی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ کیا ہے امام علی کے بارے میں نازل ہوئی؟ سب کو پتا تھا کہ امام علی کے بارے میں کتنی آیتیں نازل ہوئی،
سب کو پتا تھا کہ امام علی کے بارے میں کتنی حدیث رسول اللہ نے بیان کی، سب کو معلوم تھا کہ امام علی شجاع ہے، امام علی بہادر ہے، امام علی سخی ہے، امام علی کے اندر تقویٰ ہے، امام علی کے اندر پرہیزگاری ہے. یعنی آج کے لوگوں کو اگر نہ معلوم ہو لیکن اس زمانے کے لوگوں کو سب کچھ پتا تھا. یعنی وہ سماج، وہ زمانہ جہاں المومنین نے زندگی گزاری ہے، اور جس ماحول اور جس سماج جن لوگوں کے درمیان المومنین نے 25 سال سکوت اختیار کیا ہے، تو لگتا سکوت اختیار کرنا ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن اس دور کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے. پھر بھی ظاہری اعتبار سے المومنین جو ظاہری خلافت کا حق تھا اس سے دور رہے. اس کی ایک وجہ اس زمانے کا جو سماج تھا، اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کے افراد تھے، اور یقیناً اس زمانے کے افراد کو ہرگز ایسا نہیں تھا کہ ہمیں المومنین کے بارے میں پتہ نہیں. آج کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب کی فضیلتیں کیا ہیں، المومنین کے کمالات کیا ہیں. اور اتنا یقین رکھیے جتنے بھی اصحاب رسول تھے، جتنے بھی مدینے والے تھے، جتنے بھی مکے والے تھے، سب کو یہ اچھی طرح پتا تھا کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی خلیفہ ہے تو صرف امام ہے. یعنی خلیفہ بننے والوں کو بھی پتا تھا کہ علی ہی خلیفہ ہے، اور خلیفہ شادی کرنے والوں کو پتا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں یہ چیز دیکھ چکے تھے کہ رسول نے قدم قدم پر اپنے بات کے لیے علی بن ابی طالب کو جانشین بنایا ہے، علی بن ابی طالب کی خلافت کا اعلان کیا ہے، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور پھر قرآن نے ایک نہیں 10 آیتوں میں المومنین کی عظمت و فضیلت کا اعلان کیا ہے. آج ہم لوگوں کے لیے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ ثابت کیا جائے کس کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں آیت امام علی کے بارے میں نازل ہوئی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں آیت امام علی کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن اس زمانے میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سماج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آیت امام علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور وہ لوگ رسول اللہ سے خود سن رہے تھے، رسول فرمایا کرتے تھے یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. یعنی اس زمانے کو وہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اگر مومن تو یہ یقین تھا کہ امام علی، یعنی انہیں پتا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود عمل کرنے کا تیار نہیں. تو اتنا تو طے ہے کہ سب کچھ معلوم ہونا کافی نہیں ہوتا، پتا ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر پتا ہے تو اس پہ عمل کیا ہے نہیں کیا ہے. یعنی یہ یقین رکھیے، مثلا شیطان بھی اگر شیطان بنا ہے تو شیطان کو یہ پتا تھا کہ جناب آدم اس کے مقابلے میں افضلیت رکھتے ہیں. شیطان کو بھی یہ پتا تھا کہ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. شیطان کو پتا تھا کہ جناب آدم کو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں، لیکن اس کی انا رکاوٹ بن رہی تھی عملی میدان کو آگے بڑھانے میں. اس سے اتنا تو ہے کہ معلوم ہونا کافی نہیں ہوتا، پتا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات پتا ہے تو اس میں انسان عمل کر لے گا. یہ بہت کی جگہ اصل کمال یہ ہے جو پتا ہے اس پر عمل کر لے گا. آج جو ہم مثالیں بھی دیں، آج ہمارے سماج میں ہر ایک کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، لیکن پتا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ پتا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. ہم میں سے کون ایسا علی والا ہے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ کون کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون کون سی چیزیں بری ہیں. لیکن انصاف سے بینی و بین اللہ بتائیے کہ جتنے لوگوں کو جو باتیں پتا ہیں اس پہ عمل کتنا کر پاتے ہیں. یعنی کون ہے جسے نہیں معلوم ہے کیا چیز فائدے والی ہے، کیا چیز نقصان والی ہے. آج دور کی باتوں کو چھوڑ دیجیے، سامنے کی کھانے پینے میں کسے نہیں پتا ہے کہ کون سا کھانا ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، کون سا کھانا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن جب سامنے معاملہ آ جاتا ہے تو اپنے نفس کو روکنا آسان نہیں ہوتا ہے. جبکہ معلوم ہے کہ یہاں پہ احتیاطی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں لاپرواہی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، جبکہ پتا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں بولو یہ فری کا مال ہے، تب بھی اگر بے توجہی ہوگی تو اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. معلوم ہونے کے باوجود ہماری منزل میں کتنے لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہماری میدان میں کتنے لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں. اس سے بڑھ کر ایک مثال یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اور کریں. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ آج کون ایسا انسان ہے جسے یہ نہیں پتا ہے کہ مسئلہ نقصان ہو جاتا ہے. کون ایسا انسان ہے جسے نہیں معلوم ہے مسئلے سے نقصانات ہو رہے ہیں. پتا سب کچھ ہے، سب کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پتا ہونے کے بعد عمل کتنے لوگ کر لیتے ہیں. تو معاملہ پتا ہونے کا نہیں ہوتا ہے، اصل معاملہ عمل کا ہوتا ہے. یعنی یہ یقین رکھیے انسان کا اصل کمال معلوم ہونا نہیں ہے،
انسان کا اصل کمال عمل کرنا ہے. چند اچھی باتیں معلوم ہوں، اگر انہیں چند باتوں پر آدمی عمل کر رہا ہے تو وہ صاحب کمال ہے، صاحب فضیلت ہے. اور ہزاروں باتیں معلوم ہوں، ایک پر بھی عمل نہ کر رہا ہو تو صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا. آج یقیناً شیطان کو بھی کیا نہیں پتا ہے، لیکن شیطان بنا ہی اس لیے شیطان ہے کہ وہ جانتا سب کچھ تھا لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں تھا. تو مسئلہ جاننے کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ عمل کا ہوتا ہے. انسان کو کوئی کام اسی وقت تک کمالات تک پہنچا سکتا ہے جب عملی میدان میں آتا ہے، اچھے کاموں کو انجام دے رہا ہو، برے کاموں سے اپنے کو بچا رہا ہو. ورنہ انسان اگر عملی میدان میں نہ بڑھتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. لشکر یزید میں بھی ہر ایک کو پتا تھا کہ یزید غلط ہے اور امام حسین حق ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیے، ہم یہ نہ سوچیں کہ آج کے زمانے کی طرح اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا. آج کے زمانے میں جہالت ہے، آج کے زمانے میں نادانی ہے، آج کے زمانے میں لاعلمی ہے، آج کے زمانے میں صحیح باتیں نہیں معلوم ہو پاتی ہیں، آج کے زمانے میں لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں ہے، آج کے زمانے میں لوگوں کو حقائق سے دور رکھا جاتا ہے، آج کے لوگوں کو صحیح و غلط نہیں معلوم. لیکن ایسا نہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا. آپ سوچے کیا امام علی کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا؟ کیا رسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا؟ ہر ایک کو معلوم تھا کہ رسول اللہ، کم از کم مکہ اور مدینے والے جانتے تھے رسول اللہ کون. رسول اللہ کی جب یہ شہرت بھی ہو گئی ہو کہ یہ صادق و امین ہے، تو جو سماج رسول اللہ کو صادق کہہ رہا تھا، جو سماج رسول اللہ کو امین کہہ رہا تھا، کیا رسول اللہ کو صادق کہنے کے بعد اس پہ عمل کر رہا تھا؟ اگر سماج رسول اللہ کو صادق کہہ رہا تھا تو کہنے کی بات تو اس وقت حامل ہوتی کہ جو رسول کہہ رہے ہوتے اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوتے. اگر رسول اللہ کو سماج امین کہہ رہا تھا تو جو چیزیں رسول لے کر آ رہے تھے اس میں بھی امانت داری کا عقیدہ رکھ رہے ہوتے. زبان سے تو پورا سماج کہتا تھا کہ صادق ہے، یہ امین ہے. پورا سماج رسول اللہ کے لیے کہتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یہ خیانت نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ان کے مخالفین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو وہی سماج یہ جواب دیتا تھا کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے لشکر نہ دیکھیں تو یہ تو مان لیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جو سماج رسول کو اتنا صادق مانتا ہو، اتنا سچا مانتا ہو، پوری رسالت کی زندگی میں بھی ہر ایک نے رسول اللہ کے لیے یہی کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. رسول اللہ کے لیے کہا ہے کہ خیانت نہیں کر سکتے ہیں، یہ امین ہے. یہ دو لقب شروع سے آخر تک رسول اللہ کے لیے مشہور ہے. ان سے بڑھ کے کوئی صادق نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی امین نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں آ سکتا ہے، ان کی زندگی میں خیانت نہیں آ سکتی. سوال یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینہ رسول اللہ کو صادق و امین کہہ رہا تھا، اگر واقعا صادق و امین کہہ رہا تھا تو جو رسول نے کہا تھا اسے بھی تو ماننا چاہیے تھا. بھائی اسی سماج سے جو باتیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی تو عمل ہونا چاہیے تھا. جو امانتیں رسول اللہ پیش کر اس میں بھی تو رسول اللہ کو امین ماننا چاہیے. یعنی زبان سے سماج تو کہہ رہا ہے کہ صادق ہیں لیکن ان کی باتوں کو ماننے پر تیار نہیں. اس لیے کہ اگر رسول اللہ کی باتوں کو مان لیا ہوتا تو کم از کم پورا مکہ و مدینہ رسول اللہ کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا. اگر رسول اللہ کو عملی طور پر صادق مان رہا ہوتا تو پھر مکہ و مدینے میں کفر و شرک کا تصور نہ پایا جا رہا ہوتا. یہ مکے میں کفر و شرک کا تصور پایا جانا اس بات کی دلیل تھی کہ لوگ زبان سے تو رسول اللہ کو صادق کہہ رہے تھے لیکن عمل میں انہیں صادق نہیں مان رہے تھے. زبان سے تو انہیں امین کہہ رہے تھے لیکن عمل میں انہیں امین نہیں مان رہے تھے. جو معاملہ رسول اللہ کے لیے تھا وہی معاملہ المومنین کے لیے بھی تھا. ہر ایک کو پتا تھا کہ علی صادق ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ علی نفس رسول ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب جانشین رسول ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب صاحب کمال ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب میں معمولی فضیلتیں نہیں ہیں، ہر ایک کو معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی صاحب فضائل نہیں ہو سکتا. معلوم تو سب کو تھا لیکن عملی منزل میں کتنے لوگ آگے بڑھ رہے تھے. اسی سماج کو یہ پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دعویٰ سلومی نہیں کر سکتا ہے. اسی سماج کو معلوم تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. اسی سماج کو معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب ہی کے لیے رسول اللہ نے ہزاروں حدیثیں بیان کی ہیں. اس سماج کو معلوم تھا کہ علی کے شان میں ہزاروں سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہیں. اسی سماج کو معلوم تھا کہ علی سے بڑھ کر کوئی سخنور نہیں ہو سکتا ہے، علی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال نہیں ہو سکتا ہے، علی سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں ہو سکتا. لیکن سماج کو جتنی باتیں معلوم تھی اس پر عمل کرنے میں کتنا تیار تھے.
یعنی جس طریقے سے جو معاملہ رسول کے لیے تھا کہ معلوم تو تھا لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں تھے، یہی علی ابن ابی طالب کے لیے معاملہ ہوا کہ لوگوں کو پتا تو تھا، عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی بات کا جاننا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل کمال اچھی باتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو کمال ہے تو ہم اس حد تک عمل کریں، اور اس کے لیے غور کیجیے گا اہل بیت کی جو فضیلتیں ہیں، اہل بیت کے کمالات ہیں، کیونکہ مولا کائنات کے سلسلے میں عرض کیا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگوں نے امیر المومنین کو مانا تھا، جتنے لوگوں نے باقی مانے میں امیر المومنین کو مانا تھا، تو اس طریقے سے عمل کیا ہے کہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی والے ہیں، بلکہ اس دور کے سماج سے کہلوا لیا تھا کہ ہم علی والے ہیں۔ بہت ہی یعنی تاریخ میں کیونکہ امیر المومنین کی اگر بات ہے تو کچھ نمونے تاریخ میں ایسے تھے کہ جہاں کچھ لوگوں نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ لوگوں کی زبان سے کہلوایا ہے کہ ہم کون ہیں، چاہے جناب سلمان ہو، جناب ابوذر ہو، جناب مقدام ہو، اس طریقے کے لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا تھا کہ اپنی زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، بلکہ اس زمانے میں جب شیعہ کو عنوان مذہب نہیں بنا تھا، اس زمانے میں ان لوگوں کو علی کا شیعہ کہا جاتا تھا۔ یعنی معمولی چیز رسول اللہ کے زمانے میں جہاں مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مسلمان تھے، لیکن یہ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے امیر المومنین سے، امام علی سے اس طریقے سے عشق و محبت کیا، اور علی ابن ابی طالب سے صرف زبانی عشق و محبت نہیں بلکہ عملی طور پر علی ابن ابی طالب کے راستے پر اس طریقے سے چلے کہ اس سماج سے کہلوا لیا تھا کہ علی کے شیعہ ہیں۔ اور یہاں تک روایت موجود ہے، ورنہ یہ الگ بحث ہے کہ لفظ شیعہ رسول اللہ کی زمانے سے وجود میں آیا، مذہب شیعہ ہرگز بات تو نہیں بنا۔ یہ بھی ایک بات ضمن نفس کروں کہ یہ زبردستی کی اہل بیت کی دشمنی میں اور اسلام کی دشمنی میں یہ الزام لگایا گیا، یہ نیا فتنہ گویا کھڑا کیا گیا کہ عبداللہ ابن سبا جیسا ایک یہودی سے سماج نے اور دشمنی نے پیدا کیا ہے جس کا کوئی خارجی وجود نہیں تھا، کہ اس نے مذہب ایجاد کیا جبکہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، کہ مذہب یہ رسول اللہ کے زمانے سے رہا۔ اس کا ایک ثبوت سب سے بڑا خود بہت سی کتابوں میں اگر یہ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت دیکھیے، اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ کی یہ حدیث آج اہل سنت کی کتابوں میں تفسیروں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس 7ویں آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی زبان مبارک سے جملہ فرمایا تھا، کیونکہ وہاں یہ آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہیں، یعنی بہترین مخلوق ہیں۔ اہل سنت کی روایت موجود ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو مخاطب بنا کر یہ جملہ فرمایا تھا، یا علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ تو کہا کہ بہترین مخلوق ہے، لیکن رسول نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں یہ جملہ کہا تھا تم اور تمہارے شیعہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لفظ شیعہ بعد میں نہیں بنا ہے بلکہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا اس کا۔ اور اسی لیے میں نے جو چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی، سلمان ہیں، ابوذر ہیں، مقدام ہیں، یہ لوگ رسول اللہ کی زندگی ہی میں علی کے شیعہ رہ جاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلتے ہیں، چونکہ یہ لوگ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا ہمیں وہی کرنا ہے جو علی ابن ابی طالب چاہیں گے، ہمیں وہی کرنا ہے جو علی ابن ابی طالب کی خوشی ہوگی۔ یعنی اسی زمانے میں ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ علی کی مرضی ہی کا نام دین ہے، انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ علی کے راستے ہی کا نام حق ہے۔ انہیں رسول اللہ کی زبان صداقت پر 100% یقین تھا، اس لیے کہ رسول کریم نے یہ روایت بھی بیان کی تھی کہ اگر حق کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، حق کی تلاش میں جانا چاہتے ہو تو حق کو تلاش نہ کرو بلکہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلے چلو، اس لیے کہ علی ہی وہ ہے جن کی پیروی حق کرتا ہے۔ یعنی یہ کسی اور نے نہیں فرمایا ہے، یہ رسول کریم نے فرمایا ہے۔ رسول کریم جوش و جذبات میں نہیں آتے ہیں بلکہ رسول کریم وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ جو وحی الہی کا تابع ہے وہ یہ جملہ فرما رہا ہے کہ اگر حق تک پہنچنا ہے تو حق کو نہ ڈھونڈو بلکہ علی ابن ابی طالب کو ڈھونڈو، اس لیے کہ حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ یعنی حق کے لیے کوئی اور معیار نہیں ہے بلکہ علی ابن ابی طالب معیار ہے، چونکہ اس زمانے میں
ایسے اصحاب رسول تھے جو رسول کی زبان صداقت پر یقین رکھتے تھے، لہذا انہی مثالوں میں سے سلمان و ابوذر جیسے لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا جو رسول نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے، لہذا اگر ہمیں حق تک پہنچنا ہے تو علی کے راستے پر چلنا ہوگا، اور اس طریقے سے علی کے راستے پر چلے کہ اسی زمانے میں اپنے کو علی کا پیروکار بھی ظاہر کر دیا ہے، لوگوں سے علی کا شیعہ کہلوا دیا۔ اور بعض مجلسوں میں یہ بات درس کی ہے، کوشش کریں کم از کم ہم لوگ مولا کائنات کے بارے میں کچھ آیتوں کو ہر وقت یاد کریں، اور الحمدللہ دنیا میں کوئی بھی رسول اللہ کے بعد ایسا آپ کو مل نہیں سکتا ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ آیتیں ثابت ہوں جتنی آیتیں امام علی کے بارے میں ثابت، لیکن کہہ دینا اور ہے کہ اس کے بارے میں کون سی آیتیں نازل ہوئی۔ آج میں طنز نہیں کر رہا ہوں کہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، اگر بعض صحابہ کے لیے بعض آیتیں ہیں تو انہیں زبردستی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ فلاں آیت فلاں صحابی کے لیے ہے، لیکن صرف ذات علی کو علی ذات ہے کہ جس کے بارے میں ثابت نہیں کرنا پڑتا ہے۔ دسیوں آیتیں ایسی ہیں جو خود بخود ثابت ہیں کہ آیت علی کے بارے میں، یعنی تاریخ میں امام علی کے علاوہ کوئی ایک آپ کو فرد نہیں ملے گی جس کے بارے میں اتنی زیادہ آیتیں۔ میں یہیں پر ایک بات عرض کروں گا، اولا آیتیں بھی امام علی کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے گزارش ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان میں سے کچھ آیتیں ہم لوگ یاد کریں، یاد رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی طرف توجہ دیں، اور خالی پڑھیں نہ بلکہ قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مولائی ہیں تو کم از کم مولائی والی دو چار آیتیں ہم لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر مولائی ہیں تو کم از کم ولایت والی 4-5 آیتیں ہر وقت ہمیں یاد رہنا چاہیے، اس سے ذہن بھی نورانی ہوگا، وجود بھی نورانی ہوگا، ہماری زندگی بھی بابرکت بنے گی اور قرآن سے قریب بنے گی۔ یعنی کوشش کریں کہ اس طریقے کی کچھ آیتیں ہیں ہم یاد کریں، اور آج کے زمانے میں جب موبائل سے آپ ہزاروں کام کر سکتے ہیں تو اپنے موبائل سے آپ اپنے دین و مذہب قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں کم از کم آیتیں ہم دیکھیں اور کریں، لیکن ایک بات اور ضمن عرض کروں گا کہ امیر المومنین امام علی کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں جتنی ثابت ہیں کسی کے لیے ثابت نہیں، یعنی جتنی متفق علیہ آیتیں امیر المومنین کے بارے میں ہیں کسی کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی جتنی حدیث معتبر امام علی کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں۔ ایک موقع پر ایک عالم اہل سنت ہیں، ان سے 20ویں صدی کے عالم ہیں، مشہور عالم ہیں، ان سے شام گئے ہیں، ایک کتاب لکھی تھی امیر المومنین کی فضائل کے بارے میں۔ یعنی یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں بہرحال جو ہو رہی ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ امیر المومنین کے دشمن ہیں، ہرگز امیر المومنین کے دشمن لوگ نہیں، وہ انتہائی خبیث ترین افراد ہیں جو امام علی کے دشمن ہیں، وہ لوگ انتہائی پست ترین افراد ہیں جو امام علی جیسے انسان کے دشمن ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین جیسے انسان کے دشمنی کے لیے بھی انسان کا انتہائی پست ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک انتہائی پستیوں میں نہ جائے اس وقت تک امام علی جیسے انسان سے آسانی سے دشمنی نہیں کرتا۔ جیسے امام علی جیسے انسان سے محبت کرنے کے لیے بھی انسان کا کسی لائق ہونا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی امام علی جیسے کہ دشمن بننے کے لیے انتہائی پست ہونا بھی ہوتا ہے ضروری۔ جب تک انتہائی انسان پستیوں میں نہ جائے اس وقت تک دشمن نہیں بنتا۔ لہٰذا اتنا یقین رکھیں کوئی دشمن آج کے زمانے میں بہت کم ہے، گنے چنے ہوں گے تاریخ میں۔ اکثریت غلط فہمیوں کا شکار ہے، اکثریت لا علمی کا شکار ہے، اکثریت کو پتہ نہیں۔ اور ایک بات جو میں نے بعض مجلسوں میں کہی ہے، یہاں سے عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کا شیعیان علی کا اختلاف صرف اور صرف دشمنان امیر المومنین سے، یعنی شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک اور اللہ لیا، بلکہ عرض کروں کل بھی میں نے ایک مجلس میں بات کہی تھی کہ ہم لوگ اللہ سے محبت کرنے والے سے محبت کو واجب سمجھتے ہیں، اور اللہ سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کا دوست ہے اس سے محبت واجب ہے، جو بھی اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی واجب۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے معاملہ ہر مسلمان کے لیے ہوگا، کم از کم ہر مسلمان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے
جب اللہ سے دوستی کرنے والوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمن. یعنی یقیناً کوئی بھی مسلمان اگر اسے یہ پتا ہے کہ فلاں اللہ کا دوست ہے تو اسے بھی اپنا دوست سمجھے گا، اور اگر کسی کے لیے پتا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ہر مسلمان اس سے دشمنی کرے گا. لیکن یہ ممکن ہے، یعنی عقیدہ سب کا ہوگا، یہ ممکن ہے کسی کے لیے طے نہ ہو پائے، پتہ نہ چل پائے کہ کون اللہ کا سچا دوست ہے، کون اللہ کا سچا دشمن ہے. ظاہر سی بات ہے جس سے پتہ ہو گیا، ہو چکا اور معلوم ہے کون دوست ہے، اس سے دوستی کو واجب سمجھے گا، اور جس کے لیے پتہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس سے دشمنی کو واجب سمجھے گا. تو ہمارے ہاں معاملہ جن کے لیے طے ہے کہ دشمن خدا ہے، ان سے ہم لوگ اپنے لیے نفرت کو واجب سمجھتے ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ شیعہ کس کو برا کہتے ہیں، کس کو لعنت کرتے ہیں. شیعہ صرف دشمنان خدا کو برا کہتے ہیں، دشمنان خدا پہ لعنت کرتے ہیں جو ہر مسلمان کرے گا. یعنی یہ یقین رکھیے ہم صرف دشمنان خدا سے برات اختیار کرتے ہیں، خدا کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، خدا کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا دوست ہو اس سے محبت کو واجب سمجھتے ہیں. آپ دنیا کی کسی شخصیت کے لیے اگر ثابت کر دیجئے کہ وہ اللہ کا دوست ہے تو شیعہ ہو کر ہمارے اوپر واجب ہے اس سے محبت کرنا، اور اگر ہمارے لیے ثابت ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے نفرت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. معیار خدا کی ذات ہے، ہرگز نہ ہمارے ہاں صحابیت معیار ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی فضیلت اور معیار ہے. یہاں معیار صرف اللہ ہے. کوئی اللہ والا ہے اس سے محبت واجب ہے، اور اللہ والا نہیں ہے تو اس سے نفرت واجب ہے. لہٰذا ہم لوگ ہرگز نہ کسی صحابی سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی اور سے نفرت کرتے ہیں، صرف اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ بہرحال مسلمان کرے گا. لہٰذا یہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جو بھی اہل بیت کے ماننے والا ہے، الحمدللہ اہل سنت بھی اکثریت اہل بیت کو مانتی ہے. جو لوگ دشمن ہیں انہیں مسلمان نہیں بلکہ ناصری کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ دشمن ہیں مومن ہیں انہیں ناصری کہا جاتا ہے. ناصری مسلمان نہیں بلکہ کافر سے بدتر ہوتا ہے. یعنی ناصری کافر و مشرک سے بدتر ہوتا ہے، معلوم ہے. اور ہمارے یہاں اختلاف ناصریوں سے، ہمارے اختلاف خارجیوں سے. جو بھی تاریخ میں ناصری و خارجی ہے اس سے اختلاف بس. اور چونکہ معیار ہے کہ ناصری کافر سے بدتر ہوتا ہے، مشرک سے بدتر ہوتا ہے. یعنی جو بھی امیر المومنین کا دشمن ہو، جو بھی جناب سیدہ کا دشمن ہو، وہ مسلمان دور کی بات ہے کفر و شرک سے بھی گرا ہوا ہوتا ہے. کفر و شرک سے گرا ہوا ہوگا تو ہر مومن رہنے کے لیے جو کفر و شرک سے بدتر ہو اس سے دوری اختیار کرتا ہے. لہٰذا پہلی چیز ہے کہ یہاں معیار یہ ہے کہ جو اللہ والا. لیکن دوسری چیز جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں مومنین کے سلسلے میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں. ایک بات اور ضمن کی، اگر اتنا ثابت ہے کہ امام علی کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں اور اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اور امام علی کے علاوہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کی 10 حدیثیں بھی آپ کو ثابت طور پر مل جائیں. کم از کم امام علی کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب آج موجود ہے. امام علی کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، ہزاروں فضائل موجود ہیں. تو جب امام علی کے لیے سب کچھ موجود ہے تو کم از کم تھوڑا بہت عقل تو یہی کہتی ہے کہ کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو جس کے بارے میں اتنی دلیلیں موجود ہیں تو رسول اللہ کے بعد اگر مانا جائے تو اسی کو مانا جائے جس کے اتنی فضیلتیں موجود ہیں. ایک زبردستی کسی کے لیے ثابت کرنا ہو اور جس کے موجود ہیں اس کو، تو مولا کائنات کے لیے جو فضائل موجود ہیں. اس ذہن میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ رسول نہیں ہیں. پیغمبر نے، خدا نے پیغمبر سے جواب دیا ہے، جواب دلوایا. قل اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجیے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عنده العلم الکتاب، کہ ہماری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں. ایک خود خدا ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں. یہ غور کیجیے گا سورہ مبارکہ کا 13واں سورہ ہے، اس کی آخری آیت ہے 43 نمبر. قل کفا، پیغمبر کہہ دیجیے کہ اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور گواہ کی، خود اللہ کافی. اور یہ کہنے کے بعد پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده العلم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم. لیکن ایک بات اس سے قبل بھی کہیں عرض رکھتا ہوں لیکن توجہ کے لیے کہ قرآن کی آیت ہے، الفاظ موجود ہیں، توجہ دیجیے گا. قرآن کی آیت ہے، الفاظ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے اللہ کافی ہے.
تو سوال یہ ہے کہ جہاں خود اللہ یہ کہے کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، تو اس کا ظاہری مطلب کیا ہوگا؟ ظاہری مطلب سامنے کی بات تو یہ ہوگی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہوگا کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں صاف صاف کہہ رہا کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بھائی جب خود خدا نے یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ جا کر قرآن کی آیت کو دیکھ لیجیے۔ یعنی اللہ یہ کہہ کر کہ اللہ کافی ہے تب بھی اپنے ساتھ دوسرے کو گواہ بنا رہا ہے۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، خود اپنے کو یہ کہہ کر کہ میں گواہی کے لیے کافی ہوں۔ بس اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں گواہی کے لیے کافی ہوں، اس کا مطلب دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرا گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ تو قابل توجہ چیز ہے کہ جب اللہ اپنے کو کافی کہہ کر کافی نہ سمجھ رہا ہو، اس لیے کہ اگر کافی سمجھ رہا ہوتا تو دوسرا گواہ کیوں لے کر آتا، دوسرے کو گواہ کیوں بناتا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کم از کم جب لفظ ہے تو اللہ یقیناً کافی ہے، لیکن اس کافی ہونے کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اللہ یقیناً کافی ہے، لیکن یہ صلاحیت کیسے ہمارے اندر آئے گی کہ ہم اللہ کے کافی ہونے کو سمجھ لیں؟ اللہ کی مرضی تک پہنچ جانا آسان نہیں ہے، اللہ کی منشا تک پہنچ جانا آسان نہیں ہے۔ یہ من عنده علم الکتاب اس بات کا ثبوت و پیغام ہے، یقیناً ہر جگہ اللہ کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ تم اس کافی ہونے کو سمجھ نہیں سکتے ہو، لہذا اللہ نے جنہیں ذریعہ بنایا ہے ان کے دروازے پر آؤ، تبھی سمجھ میں آئے گا اللہ کیسے کافی ہوتا ہے۔ اللہ کیسے کافی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے کو کافی کہہ کر یہ جو قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے کہ اس کے کافی ہونے کو سمجھنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا ضروری ہے، تو پھر چاہے اللہ سے دعا مانگنا ہو، اللہ سے حاجتیں طلب کرنا ہو، اللہ سے اپنی کوئی بات کہنا ہو، اللہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ لیکن چونکہ تمہارے اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچ سکو، لہذا جنہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ اس لیے کہ جب اللہ اس آیت میں اپنے کو کافی کہہ کر آل محمد کو بطور گواہ پیش کر رہا ہے، یہ گواہ نہیں پیش کر رہا بلکہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واسطے کو پیش کر رہا ہے کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو پہلے اس وسیلے کو اپناؤ، تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ خدا کسے کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمات میں سے ہے کہ آیت یہاں پر کہا جائے من عنده علم الکتاب، لیکن اور جگہوں پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد فلاں ہے، لیکن کہہ دینا اور ہوتا ہے، لیکن دوسرے سے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ غور کیجیے کہ بہرحال بات پرانی ہو رہی کہ قرآن میں کہیں بھی امام علی کا نام نہیں ہے، یعنی قرآن میں کہیں بھی امیر المومنین کا نام نہیں آیا۔ اگر بعض لوگ دلیل پیش کریں نام نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، تو پھر اگر یہی معاملہ ہے کہ نام ہوگا تو وہی ہم مانیں گے، تو پھر جس کا نام ہو اسی کو ہم مان رہے ہیں۔ یہ بیان یہ معاملہ سے علی کے لیے کیوں ہے؟ پھر اسی کو مانیں جس کا نام قرآن میں موجود ہے، کہ بقیہ نام قرآن میں موجود ہے۔ اگر یہ سوال ہے اور یہ دلیل ہے کہ نام ہوگا تو ہم مانیں گے، تو بھیا جس کو ہم نے مانا ہے ان سب کے نام قرآن میں موجود ہے۔ کیا یزید جو خلیفہ اسلامی بن گیا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ بن بیٹھا، یزید کا نام قرآن میں موجود ہے، لیکن امت نے یزید کو خلیفہ مانا ہے نہیں مانا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یزید کے بعد مثال معاویہ کہ معاویہ کا نام قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے لیکن خلیفہ رسول بنا ہے نہیں بنا، بنایا گیا نہیں۔ تو اس کے معنی یہ کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ قرآن میں نام ہوگا تو مانے، نام نہیں بلکہ کم از کم قرآن میں صفات کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں گا نام نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہے، اتنا یقین رکھیے کہ نام نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ علی کو قتل کر سکتے ہیں، جو لوگ علی پر ظلم کر سکتے ہیں، جو لوگ علی کے اوپر تلوار چلا سکتے ہیں،
یقین رکھیے اگر قرآن کریم میں اللہ نے علی کا نام لیا ہوتا تو آج یہ قرآن ہمارے سامنے باقی نہ رہتا. یعنی یقین رکھیے جو لوگ خود ذات علی کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی جو امیر المومنین میں تلوار چلا سکتے ہیں اگر اسی قرآن کے اندر اسی علی کا نام ہوتا تو اسی قرآن کا انکار ہو چکا ہوتا. قرآن کا انکار نہ ہونے پائے کم از کم ایک ایسی کتاب باقی رہے جسے مجبوراً صحیح لوگ مان رہے ہو. اس کی بقا کے لیے بھی ایک راستہ یہ اپنایا گیا کہ نام کا تذکرہ نہیں ہوا ہے, نام نہیں لیا گیا ہے نام. اور اسی لیے غور کیجیے گا ایک وجہ نام نہ ہونے کی ہے کہ قرآن باقی ہے, ورنہ دنیا والے جو امام علی کی دشمنی میں جو خود امام علی کو قتل کر رہے ہیں تو قرآن کو پھاڑ کے بھیج دیتے ہیں, یعنی قرآن کو نہ مانتے, انکار ہو چکا ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں امیر المومنین کا جو نام مبارک نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے دشمنی امیر المومنین میں بہت سی حدیثیں گڑھی گئیں, بہت سے فضائل گڑھے گئے. اگر قرآن میں جگہ جگہ امام علی کا نام آیا ہوتا تو پھر یہ دعوے ہوتے کہ اس علی سے مراد فلاں علی ہیں, اس علی سے مراد فلاں علی ہیں, اس علی سے مراد فلاں علی ہیں. اس لیے اللہ نے نام نہیں لیا ہے, کمال بتایا ہے کہ نام رکھ لینا تو آسان ہوتا ہے, کمالات سرے کو آتا ہے, لیکن وہ فضیلتیں کہ مثال کے طور پر صداقت ہے. اب کائنات میں ڈھونڈ لیجئے کہ کون ہے جس نے اپنی صداقت کو لوہا اپنے دشمنوں سے منوایا. یعنی جوش عقیدت میں کسی کو صادق و صدیق کہہ دینا اور ہے, اور اپنے دشمنوں سے اپنی صداقت کو لوہا منوا لینا اور ہوا کرتا ہے. اور اگر علم کی بات آتی ہے تو اپنے اعتبار سے کسی کو عالم کہہ دینا اور ہے, اور اپنے مخالفین سے اپنے علم کا لوہا منوا لینا اور ہوتا ہے. اور دنیا میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ کائنات میں صرف آپ کو ذات علی ایک ایسی ذات ملے گی کہ جس کی فضیلتوں کمالات کو خالی اپنوں نے نہیں بیان کیا ہے بلکہ دشمنوں نے بھی بیان کیا. یعنی دنیا میں امام علی کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کے فضائل مخالفین نے بیان کیے ہوں, جس کے کمالات کو مخالفین نے بیان کیے, بلکہ دوسروں نے جس کی فضیلتوں کے بارے میں قلم اٹھایا. اتنی تعداد میں آپ کو امام علی کے سوا کوئی نہیں ملے گا. جتنے بھی مخالفین ہیں, حتیٰ یزید نہیں, یزید کے باپ سے بھی بہت سی ایسی روایتیں ہیں, وقت پڑھنے پر اس میں امیر المومنین کے فضائل کا اعتراف کیا. تو اپنی طرف سے خود جوش عقیدت میں کسی کے فضائل بیان کرنا یہ اور ہوتا ہے, لیکن مخالف اگر کسی کے فضائل کا اعتراف کر رہا ہے یہ اور ہے. اور دنیا میں بہرحال ذمہ دار سے دنیا میں کوئی ایک ایسی ذات آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کی فضیلتوں کو غیروں نے مانا ہو, جس کے فضائل کو دوسروں نے مانا ہو. تنہا امام علی ہیں جن کے فضائل کو ہر ایک نے مانا. تو امیر المومنین کے اگر فضائل کی بات ہے تو یہاں تک آنے کے بعد فضائل کا اعتراف ہے, اقرار ہے, قرآن میں یہ آیتیں ہیں. لیکن اس آیت میں جو اللہ نے امیر المومنین کو گواہ بنایا, اب یہاں مسلم ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں یہ آیت ہے, چونکہ جو قرآن کی آیت تھی کہ من عنده علم الکتاب, اس کے پاس مکمل کتاب کا علم. یعنی اس کے معنی یہ اگر بہت سامنے کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ گواہ ہے جو بہت بڑا عالم ہے. من عنده علم الکتاب کا اگر صحیح ترجمہ کریں تو وہ گواہ ہے جو بہت بڑا عالم. پوری تاریخ میں آپ کو امام علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا. یعنی تاریخ میں آپ کو امام علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا. اور امام علی کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ دوسروں نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ عالم ہے. حتیٰ آپ تاریخ پڑھیے, بہرحال یہ انداز نہیں کر رہا ہوں, یہ جو خلافتیں شروع ہوئی, پہلی خلافت, دوسری خلافت, تو ان خلافتوں کے زمانے میں بھی دسیوں ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی عالم ہے وہ علی کو ذات. اس لیے کہ جب کوئی علمی مسئلہ آیا ہے تو ان خلفاء نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر علمی مسائل کو کوئی حل کر سکتا ہے وہ صرف علی کی ذات ہے. ایک نہیں دسیوں واقعات آپ کو متفق علیہ کتاب ملیں گے. جب بھی کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی تو ہر ایک کہتا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی علمی مسائل ہو. لیکن یہاں تک جو میں لے کر آیا آخر میں کہ اللہ نے امیر المومنین کو رسول اللہ کے گواہ کے طور پر پیش کیا. یہ معمولی فضیلت نہیں, بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ جو لا شریک ہے اس نے گواہی میں امیر المومنین کو اپنے ساتھ شریک کیا. یہ اعتبار سے کہ اپنے کو گواہ بنایا, امام علی کو گواہ. اتنی بڑی فضیلت میں جہاں امام علی کا نام نہیں بلکہ ایک صفت بیان کی. صفت کون سی بیان کی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے جو عالم. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی امام علی کی اگر کوئی ایک بہت بڑی فضیلت ہے تو ان کا علم ہے.
یعنی اگر اللہ کی نظر میں امیر المومنین کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہ ان کا علم ہے، تو اگر اللہ کی نظر میں امام علی کی کوئی بہت بڑی فضیلت ان کا علم ہے، تو پھر سچا علی والا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کی بھی ایک فضیلت اس کی علم ہو۔ یعنی یہ آیت اس بات کا پیغام ہے کہ جب اللہ کی نگاہ میں امیر المومنین کا ایک کمال ان کا عالم ہونا ہے، تو پھر اللہ کی نگاہ میں علی والا ہونے کا ایک کمال اس کا علم ہوتا ہے۔ یعنی گویا اس آیت میں شاید ہمیں پیغام دیا ہو کہ اگر ہم علی والے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولائی ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں ایک ہماری پہچان، ہمارا علم بھی ہونا چاہیے۔ یعنی خالی زبان سے نہ کہیں کہ علی والے ہیں، بلکہ محنت کر کے علمی میدانوں میں آگے جا کے ثابت کریں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور جب دنیا میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا تو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ پھر ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ زبان سے کسی کو ماننا اور ہوتا ہے اور اپنے عمل سے ماننا اور ہوتا ہے۔ عمل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کو ہم سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں تو محنت کر کے علمی میدانوں میں آگے جا کے ثابت کریں کہ ہمارا علی سب سے بڑا عالم تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کر کے ثابت کریں کہ ہمارا مولا علم میں کسی سے کم نہیں تھا، اور اگر چاہیں تو ہم لوگ محنت کر کے جا سکتے ہیں۔ اور یقین رکھیے سماج کی یا بلکہ اس 1400 سال میں امت مسلمہ کی بدبختی کا ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہوئی ہے۔ مسلمان اگر پچھڑے ہیں تو جہالت کی وجہ سے، مسلمان اگر ذلت کا شکار ہوئے ہیں تو جہالت کی وجہ سے، مسلمان اگر بے غیرتی کا شکار ہوئے ہیں تو جہالت کی وجہ سے، مسلمان اگر غلط راستے پر گیا ہے تو جہالت کی بنیاد۔ سماج جہالت کا شکار ہوتا ہے تبھی غلط لوگ سر پہ بیٹھتے ہیں، سماج جہالت کا شکار ہوتا ہے تبھی غلط لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اگر کربلا کے میدان میں سماج جہالت کا شکار نہ ہوتا تو یزید جیسا فاسق و فاجر ہم سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کے معنی یہ یہی جہالت لوگوں کو بستیوں میں لے کر جاتی ہے، یہی جہالت لوگوں کو بدبختیوں کا شکار کرتی ہے، یہی جہالت ذلت و رسوائی کا شکار کرتی ہے۔ اس کا ایک ثبوت ہم اس دور میں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے میں تو 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہے، لیکن یہ 50 سے زیادہ اسلامی ملک بھی آج سر اٹھا کے جی نہیں سکتے ہیں۔ یہ 50 سے زیادہ ملک تو ایک ساتھ ہیں، دنیا میں کسی بھی مذہب کے اتنی تعداد میں ملک نہیں ہے جتنی تعداد میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ذلیل ہو رہے ہیں یہ اسلامی حکمراں ہیں۔ سب سے زیادہ اگر بے غیرتی کا شکار ہے تو یہی اسلامی حکمراں ہے، اگر غلامی کے اوپر مجبور ہے تو یہی تو اسلامی حکمراں ہے۔ تو اگر اسلامی حکمراں ہے تو یہ ذلت کا شکار کس لیے ہے، یہ بے غیرتی کا شکار کس لیے ہے، یہ غلامی کا شکار کس لیے ہے؟ مال سے اگر عزت مل رہی ہوتی تو سب سے زیادہ عزت انہی کو ملی ہوتی، اگر دولت سے عزت مل رہی ہوتی تو یہ صاحب عزت بن رہے ہوتے، اگر کرسی اور اقتدار سے عزت مل رہی ہوتی تو یہ بڑے بڑے عرب حکمراں حاکم بنے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن غلامی کا شکار ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ نہ تو حکومت سے انسان کو عزت ملتی ہے، نہ دولت سے انسان کو عزت ملتی ہے، نہ تعداد سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اور شاید اس دور میں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا اگر ایک علی والا سامنے آیا ہوتا اور اس نے آ کر کربلا کو عملی طور پر پیش نہ کیا ہوتا۔ یہی تو ایک کمال تھا کہ اپنے کو زبان سے اگر علی علی کہا ہے تو پھر آج کے دور میں بھی کچھ علی والے ایسے ہیں جنہوں نے اس علی علی کا عملی ثبوت بھی پیش کیا ہے کہ اگر ہماری زبانوں پر غدیر ہے، اگر ہماری زبانوں پر علی علی ہے، اگر ہم حسین حسین کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کردار بھی وہی ہوتا ہے جو آل محمد نے ہم سے چاہا ہے کہ جس طریقے سے آل محمد نے کبھی کسی باتیں کے آگے سر نہیں جھکایا ہے تو سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو آج طاغوت کے آگے سر نہیں جھکایا بہت سی جگہوں پر گزارش بھی ہے، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ عزت سے سر اٹھا کر جینے کے لیے لاکھوں روپے بھی کما لیں تو گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں عزت سے سر اٹھا کے جینے کا موقع مل جائے۔ ہمیں کرسی اور اقتدار مل جائے تب بھی ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا موقع مل جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہماری تعداد کتنی زیادہ ہو جائے تب بھی ہمیں عزت کے ساتھ سر اٹھانے کا موقع مل جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے میں نے شروع پیش کیا 50 سے زیادہ تعداد کم نہیں ہے، پیسہ کم نہیں ہے، حکومت بھی ہے تب بھی ذلیل ہے، غلامی کا شکار ہے، بہرحال صاف صاف۔ اور اس کے مقابلے میں ایران اکیلا ملک 43 سال انقلاب کے آئے ہوئے ہو
پہلے دن سے آج تک کبھی بھی پابندیوں میں کمی نہیں آئی بلکہ روز اضافہ ہو گیا. پابندیاں لگی ہیں، سختیاں آئی ہیں، رکاوٹیں ہوئی ہیں، اور ہر ایک مخالف رہا. یہ بھی ایک المیہ ایران کے ساتھ ہر ایک مخالف رہا. کوئی اس لیے مخالف ہے کہ ایران، کوئی اس لیے مخالف ہے کہ مسلمان، کوئی اس لیے مخالف ہے کہ علی والے. یعنی بہت سی وجوہات ایک ساتھ جمع ہو گئی. کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ علی کے راستے، کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ مسلمان، کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے، کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ مظلوم کے ساتھی، کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ انہوں نے جن کے زبان بھی نہیں تھی انہیں بولنے کی ہمت اور حوصلہ دے دیا. کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی حیثیت کو سماج کے سامنے پیش کر دیا. کچھ لوگ اس لیے مخالف ہیں جو اپنے کو سپر پاور سمجھے بیٹھے تھے، ایران نے ان کی حقیقت کو کائنات کے سامنے پیش کر دیا. بہت سی وجوہات مخالفت. اس مخالفتوں کے باوجود آج بھی انصاف سے بتائی اس 43 سال میں، چاہے میڈیا کچھ بھی کہے، لیکن اس 43 سال میں آج تک کوئی ایک باطل طاقت نہ ان کے سر کو جھکا سکا ہے، نہ ذلیل کر سکا ہے. تمام کوششوں کے باوجود نہ انہیں غلامی کرنے پر مجبور ہونا پڑا، نہ انہیں ذلت کو گوارا کرنا پڑا ہے. سوال ایک اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بات طولانی ہو گئی، وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایمان ہے الحمدللہ، عقیدہ ہے ان کا، ولایت ہے، عزاداری ہے، امام نصر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ان ساری چیزوں میں ان کے پاس چونکہ علمی صلاحیتیں ہیں، لہذا آج یہ سر اٹھا کے عزت سے کھڑے ہیں. اس ادھر گزشتہ 12 دنوں میں محرم سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے، اگر ان کے پاس علم و ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو آسان نہیں تھا کہ اس مرحلے سے گزر جاتے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک سر اٹھا کر جینے کا راستہ علم بھی ہوا کرتا ہے. اگر یہی بے غیرت عرب حکمرانوں کے پاس علم و ٹیکنالوجی بھی ہوتی تو نہ یہ ذلیل ہو رہے ہوتے، نہ یہ غلامی پر مجبور ہو رہے ہوتے. آج یہ بھی سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکتے تھے. اتنا تو ثابت ہو ہی گیا، جس قوم کے پاس علم و ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہی قوم سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جیتی ہے. ہم بھی اگر عزاداری بنا رہے ہیں، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزت کے راستے پر چلنا ہے. امام حسین نے جو ہمارے سامنے ایک راستہ پیش کیا، عزت کا راستہ پیش کیا. امام حسین کا ایک بہت بڑا پیغام تھا، ذلت گوارا نہیں ہو سکتی ہے. امام حسین کا ایک پیغام یہ تھا کہ ہم ذلت کو گوارا کرنے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو زبان سے حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ نہ ذلت کو گوارا کر سکتا ہے، نہ غلامی کو قبول کر سکتا ہے. زبانوں پر اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر حقیقی معنی میں اللہ ہی کو سب کو سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو سمجھتا ہے نہ وہ امریکہ کو سمجھتا ہے، نہ ٹرمپ کو سمجھتا ہے، نہ نیتنیاہو کو سمجھتا ہے. اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں اللہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو سب کو سمجھتا ہے تو دنیا والے اس کی عظمت کو گھٹانے کی لاکھوں کوشش کیا کرتے ہیں، اور چونکہ انہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ایک حربہ پروپیگنڈے کا اپنایا جاتا ہے. آپ تاریخ پڑھیے، امیر المومنین کی عظمتوں کے مقابلے میں جب کوئی بھی نہ آ سکا تو امیر المومنین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے شام میں سب سے بڑا جو کھیل کھیلا گیا وہ پروپیگنڈے کا. یعنی امیر المومنین کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ علی کے مخالف ہو، اس لیے کہ دنیا والوں کو معلوم تھا کہ اگر علی رہیں گے تو پھر کوئی باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو معلوم تھا علی رہیں گے تو پرچم توحید بلند رہے گا، علی رہیں گے تو پرچم رسالت بلند رہے گا، اگر علی رہیں گے تو پرچم اسلام بلند رہے گا. لہذا علی سے دور کرنے کا ایک راستہ یہ تھا کہ علی کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے. کون سا حربہ اپنایا گیا ہے؟ پروپیگنڈے کا حربہ اپنایا گیا ہے. یہ آج کے زمانے میں کہوں میڈیا کا راستہ اپنایا گیا ہے. جو کام اس زمانے میں ہوا آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. جو علی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کو اس کی حیثیت پہچانوا رہا ہو، جو آج ظالم کو اس کی اوقات بتا رہا ہو، جو آج ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حقیقی معنی میں ولایت کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہو، جو کربلا کے عملی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہو، جس نے 43 سال میں کسی طاغوت کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیا ہو، جس نے تمام منصوبوں کو اوپر پانی پھیر دیا ہو، آج دنیا جب اس کو نقصان نہ پہنچا سکی تو دوسرا راستہ یہ اپنایا گیا کہ میڈیا کے ذریعے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ اس سے قریب نہ ہونے پائے. اتنا یقین رکھیے یہ 12 روزہ کامیابی کی وجہ سے آج دنیا میں کتنے ایسے تھے جو شیعہ سے بھی متاثر ہوئے، جو علی والوں سے بھی متاثر ہوئے تھے، جو مذہب اہل بیت سے بھی متاثر ہوئے تھے. آج دنیا کو یہ
پتا چلا تھا، بہت معذرت سے تم عرض کرو گا، آج دنیا کو پتا چلا کہ غدیر والا اسلام کون ہوتا ہے۔ دنیا کو یہ احساس ہو گیا تو اب سماج میں کھلبلی پیدا ہوئی، کیسے غدیر تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا جائے، کیسے علی تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا جائے۔ آج جو مرد مجاہد مقابلے پر کھڑا ہے، جب تک یہ سامنے رہے گا لوگ حق کو پہچان کر اس کی طرف آتے رہیں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سارے حربے اس کے خلاف اپنا لیے اور کسی حربے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ حربہ اپنایا گیا کہ میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، اس کے خلاف زبان کھولی جائے۔ جب اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اتنا تو ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرد مجاہد ہو اور بالخصوص ہمارے یہاں اگر کوئی محترم شخصیت ہو تو کسی کو حق نہیں ہے اس کے خلاف زبان استعمال کرے، کسی کو حق نہیں ہے اس کی شخصیت کو مجروح کرے۔ جیسے امیر المومنین کی شخصیت کو مجروح کر دینا ہر اعتبار سے غلط ہے، ویسے ہی علی کے راستے پر چلنے والے کی شخصیت کو مجروح کرنا بھی ہر اعتبار سے غلط ہے۔ آج جو ہمارے یہاں ہمارے ملک کی میڈیا میں سارا سے عرض کرو رہبر انقلاب کے سلسلے میں، آیت اللہ خامنہئی کے سلسلے میں جو آج زبان استعمال کی گئی ہے، جو طریقہ مسلسل استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جب آیت اللہ خامنہئی جیسی شخصیت مجروح ہو جائے گی تو پھر لوگوں کو صحیح اسلام پہچاننے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنا یقین رکھیے اس دور میں دنیا والوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ حقیقی اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ یہ 56 ملک مل کر غلامی کر رہے ہیں تو پھر ہم جسے چاہیں گے غلام بنا لیں گے۔ لیکن ایک ہی سچا مسلمان تھا جس نے سامنے آ کر کہا کہ جس کے دل میں اسلام ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ غلامی تو دور کی بات ہے، کسی اور کو بھی غلام بننے نہیں دیتا۔ یہی تو ایک کمال ہے کہ اس نے آج جو کئی سال سے اس بات کا پروپیگنڈا تھا کہ ہم سے بڑا تو دنیا میں کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے، آج اگر اپنے کو بچانا ہے تو ہمارا سپورٹ دو، اپنی حفاظت کرنا ہے تو ہمارا سہارا لو، ہم سے اسلحہ لو اور ہم سے مدد دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ ایران نے یہ حیثیت بھی پہچانوا دی کہ بچانے والا صرف خدا ہوتا ہے، یہ امریکہ اسرائیل بچانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک حیثیت پہچانوا دی ہے کہ مسلمانوں کی غیرتوں کو بیدار کیا ہے کہ آج اپنے کو حافظ حرمین کہنے والے بھی اپنی حفاظت کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے ہاتھ پھیلائے ہوئے مدد مانگا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے خلاف تو فتوے ہوتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، یعنی نبی کریم کو وسیلہ بنانا تو حرام کہا جاتا ہے، لیکن آج کے ظالموں کو وسیلہ جب آدمی حق کے مقابلے میں آتا ہے تو اس طرح ذلیل بھی ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب آدمی غلط راستہ اپناتا ہے تو اس کا بھی ایک انجام دنیا میں بھی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو آخرت میں ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف سے کہے کہ نبی کریم جیسی ذات جسے اللہ نے وسیلہ بنایا، علی ابن ابی طالب جیسی ذات جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، انہیں وسیلہ بنانا تو شرک و کفر ہو جائے، اور آج کے کافر و مشرک کو وسیلہ بنانا، آج ان سے مدد مانگے، آپ یا علی مدد کہیے تو آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگیں گے، اور آج ٹرمپ کو مدد کے لیے پکارنا، آج اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی ایک ذلت اور رسوائی کا ایک نمونہ سامنے ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حق کو چھوڑتا ہے اور عظمت خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو اس طریقے سے بھی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کی الوہیت پہ یقین ہو اور اللہ کی توحید کا ماننے والا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی طاقت کو طاقت سمجھ رہا ہو؟ اس لیے کہ کائنات میں اگر طاقت ہے تو صرف ذات خدا ہے، جب ذات خدا ہے تو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہوئے آدمی پر دنیاوی طاقتوں کو، اس کا ثبوت کربلا میں عبداللہ حسین نے پیش کیا۔ 72 کی تعداد میں یزید کے مقابلے پر آ کر پیغام دیا ہے کہ یزید کی طاقت کو طاقت نہیں کہا جاتا، وہ تو مصلحت خدا ہے کہ یزید جیسوں کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن حقیقی طاقت تو بس خدا کی طاقت ہوتی ہے، حقیقی طاقت تو بس معبود کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک عملی ثبوت یہ بھی ہے کہ جب یزید نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاہا کہ امام حسین کو قتل کر دیں تو قتل کرنے کے بعد حسین ابن علی کی عظمتوں جلالت اور لوگوں کے سامنے آئی ہے اور خود یزید اور زیادہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ یعنی کربلا سے پہلے اتنا ذلت کا راستہ یزید جیسوں کے لیے نہیں تھا، کربلا کے بعد سامنے آیا، اور آل محمد کی عظمتوں کو جتنا کربلا کے بعد لوگوں کو پہچاننے کا موقع ملا ہے کربلا سے پہلے موقع نہیں ملا۔ یہ بھی ایک عملی ثبوت ہے کہ جب انسان ظلم کا راستہ اپناتا ہے تو پھر اور زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ لیکن یہ بھی پیغام ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی دے دیتے ہیں
تو ان کی عظمتوں میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اور اضافہ ہوتا ہے. یعنی حسینیت کو جتنا کربلا کے بعد فروغ ملا ہے کربلا سے پہلے نہیں ملا ہے. آج پیغام خدا اور پیغام دین اسلام کا پیغام جتنا کربلا کے بعد دنیا میں پھیلا ہے اتنا کسی اور واقعے سے نہیں پھیلا ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب لوگ غلط راستہ اپناتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. کامیاب نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی شکست اور اپنی ذلت اور رسوائی کے راستے کو چھوڑتے ہیں. اور جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور پھر یہ ظلم اور بربریت کے بازار گرم ہوا، اس کا آغاز کربلا سے ہے، لیکن یہ کربلا سے جو سلسلہ چلا ہے شام تک پہنچا ہے. ماہ سفر یہ شام سے متعلق تاریخیں ہیں. آج کا شام یا اور بھی اس وقت کسی حد تک پھر سے ظلم کا بازار گرم ہو رہا ہے اور دوبارہ یزیدیت چاہتی ہے کہ سر اٹھا لے. لیکن یقین نکیں انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ دوبارہ اس شام میں ذلیل اور رسوا ہو کر اس یزیدیت کا خاتمہ ہو. اس لیے کہ ظاہری اعتبار سوچتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہ پہلے کبھی یزیدیت کامیاب ہوئی ہے نہ آج یزیدیت کامیاب ہو سکتی ہے. یہ کبھی کبھی کسی زمانے میں بعض لوگوں کے امتحانات ہوتے ہیں، بعض لوگ امتحانات سے گزرتے ہیں. آج کا دور بھی امتحانات سے گزر کہ دنیا یزیدیت کے ساتھ ہے یا حسینیت کے ساتھ، دنیا حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ. آج اس وقت جناب زینب کا روضہ محسوس کیجیے کس حالات سے گزر رہا ہے. اور شام میں جو مومنین ہے، جو اہل بیان ہے، جو عالم اسلام ہے، وہ کن امتحانات سے گزر رہا ہے. آج دوبارہ یزیدیت کے بعدات گرم کرنے کی کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ یہی ادائے سید الشہداء جس نے آج تک حسینیت کی حفاظت کرتی یزیدیت کو شکست دی ہے، دوبارہ یہ فتنہ اٹھنے والا یزیدیت کے نام سے جو آئندہ ہے انشاءاللہ یہ دوبارہ ختم ہوگا. اور وہ دور آپ پھر سے دیکھیں گے کہ شام میں بھی جناب زینب کے روضے کے ذریعے سے حسینیت کا پیغام پہنچے گا. اس لیے کہ جب جب ظلم نے چاہا ہے کہ ہم جبر کے ذریعے سے کامیاب ہو جائیں تو وہ ذلت کا شکار ہوا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوا. اس لیے کہ امام حسین کے بڑے گھر کو شہید کر دینے کے بعد بھی عزت کے ساتھ نام حسین ملتا ہے. آپ شام کے منظر کو نگاہوں میں رکھیے کہ جس وقت امام حسین کے بعد لٹے ہوئے قافلے کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے تو ظاہری اعتبار سے یزید یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، کرسی اس کے پاس تھی، اقتدار اس کے پاس تھا. لیکن اس 1400 سال میں جتنا ذلت و رسوائی کا شکار یزید ہوا ہے کوئی اور نہیں ہوا. اور جنہیں قیدی بنا کر لایا تھا آج عظمتوں کے ساتھ کسی کا نام زندہ ہے. اسی شام میں جہاں جب بھی یزیدیت نے اٹھنا چاہا، لیکن اس شام میں آج یزید کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جسے قیدی بنا کر لایا تھا آج اس کی قبر اور اس کا روضہ شان و شوکت سے اپنی عظمتوں پر روان ہوا ہے. اور یہ اس دنیا کے سامنے پیغام ہے جو راہ خدا میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے مشن کو بھی زندہ رکھتا ہے. ورنہ شام میں جناب زینب نے معمولی امتحانات نہیں کیے. شام میں جناب زینب کے لیے معمولی امتحانات نہیں کیے. ایک مشہور واقعے کے مطابق جناب زینب کے ساتھ ساتھ اس وقت شام میں 4 سال کی بچی کا بھی روزہ ہے. نام چاہے وہاں رقیہ ہو، لیکن ہمارے یہاں جو مسائل بیان ہوتے ہیں، جو واقعات بیان ہوتے ہیں، وہ امام حسین کی ایک بیٹی ہے مشہور ہمارے یہاں، وہ جناب سکینہ ہے. یہ 4 سال کی بیٹی ہے جس نے کربلا سے لے کر شام تک انتہائی سخت امتحانات دیے، اور ایسے امتحانات دیے ہیں جو ہر ایک نہیں لکھ سکتا ہے. اس لیے کہ 4 سال کے سن میں باپ سے جدا ہو جانا ہی اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک 4 سال کی بچی باپ کے سائے سے بچھڑ جائے، باپ سے جدا ہو جائے، یہی امتحان اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے. شاید بیٹوں کے لیے باپ کا غم قابل برداشت ہو جاتا ہو، لیکن بیٹیوں کے لیے باپ کا غم قابل برداشت نہیں ہوتا ہے. اور بالخصوص ویسی بیٹی ہو جو باپ کے سکون کا سبب ہو، جس کے لیے جملہ کہا جائے کہ جب تک باپ کے سینے پر نہ سوئے باپ کو سکون نہ ملتا ہو، جب عبداللہ حسین کے لیے سکون کا سبب ہو. اس بیٹی کے لیے حسین جیسے بابا کی جدائی معمولی امتحان نہیں کی. واسطہ عاشور کا منظر تصور کیجیے کہ جس وقت امام حسین چلے ہیں آخری مرحلے پر جسے خدا حافظ کہا ہے وہ جناب سکینہ ہے. آخری لمحات میں جسے خدا حافظ کہا ہے 4 سال کی بیٹی، اور خدا حافظ کہنے کے بعد جب یہ بیٹی اپنے باپ سے جدا ہوئی ہے تو دوبارہ جب باپ کو اپنے قریب دیکھا ہے تو دربار شام تھا. باپ کا بیٹا ہوا سر تو ساتھ میں تھا، لیکن باپ کو اپنے قریب سے دیکھا ہو، جب باپ کے رخسارے پر رخسارہ رکھنے کا موقع ملا ہو، یہ
یہ دربار شام میں وقت آیا. اب آپ سوچیے اصل عاشور کی بچھڑی ہوئی 4 سال کی بیٹی ہے، اگر اس کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر آئے گا تو اس کے دل میں کیا گزرے گی. جناب سکینہ تڑپ جاتی ہیں. لیکن عزیزوں ایک منظر تاریخ کے اعتبار سے وہ بھی آیا ہے، تاریخ میں قریب ہے کہ جناب سکینہ کو ایک اور موقع پر باپ کا کٹا ہوا سر ملا ہے. اور یہ بھی کس حد تک تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، کس حد تک ظلم ہوتا ہے، کس حد تک کسی کو ستایا جاتا ہے. آپ سوچیے کہ ایک قید خانہ شام میں 4 سال کی بچی خواب سے اٹھے، سو کر اٹھے اور یہ جملہ کہے کہ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. اور جناب سکینہ جیسی بیٹی یہ سوال کر رہی ہو کہ میرا بابا کہاں گیا. جب سوال ہوا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا مجھے آغوش میں لیا، مجھے اٹھایا. جناب سکینہ سو کر اٹھی ہے، بے چین امام حسین کو پکار رہے، آواز دے رہی. اور جب امام حسین کا نام لیا ہے، بابا آئے تو مجھے آغوش میں لیا ہے، بیویوں میں قرآن برپا ہوا. قید خانہ شام میں ہے. جناب سکینہ رو رہی ہے، 4 سال کی بیٹی ہے، گریا کر رہی ہے. جناب سکینہ کے گریا سے بیویوں نے رونا شروع کیا. یزید ملعون نے رات کے سناٹے میں جب رونے کی آواز اسے معلوم ہوئی تو سوال کیا کہ اس رات کے سناٹے میں قید خانے میں رونے کی وجہ کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی نے اپنے باپ کو آنکھ میں دیکھا ہے. عزیزوں محسوس کیجئے کہ ایک بیٹی بچی اپنے باپ کو دیکھ کر اٹھی ہے، کیونکہ جناب سکینہ جیسی بیٹی ہے. اس ملعون نے 4 سال کی بچی کے لیے جو اہتمام کیا ہے، حکم دیتا ہے کہ سکینہ کے سامنے ان کے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دے دیا جائے. جیسے اس بچی نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، ایک دفعہ رخسارے کو رکھ کر فریاد کرنا شروع کی، اے بابا اس کے عاشور کے بعد سے امتحانات ہیں. اے بابا اس کے عاشور کے بعد سے میں جن سختیوں سے گزری ہوں، جن امتحانات سے گزری ہوں، بابا تمہارے بعد تماچے کھائے ہیں، بابا تمہارے بعد تازیانے کھائے ہیں. اے بابا تمہارے بعد سر سے چادریں چھین لی گئی. اے بابا تمہارے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا پڑا ہے. ادھر جناب سکینہ فریاد کر رہی ہے، اپنے بابا سے درد دل کر رہی ہے. ایک دفعہ یہ بچی روتے روتے خاموش ہو جاتی ہے. امام سجاد نے فرمایا ہو گئے پھوپھی اماں ذرا دیکھیے سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب نے آگے بڑھ کے شانہ ہلایا، تڑپ گئی. ایک صدا بلند کی، اے بیٹا سید سجاد سکینہ بھی ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی. اے میرا لال سید سجاد سکینہ بھی اپنے بابا سے جا ملی. اب آپ محسوس کیجئے قید خانے میں 4 سال کی بیٹی کے دنیا سے رخصت ہو جانا، قید خانے شام میں 4 سال کی بچی کے چلا جانا. کیونکہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہو، وہ بھی 4 سال کی بیٹی ہو، وہ بچی جو ہر وقت سوال کیا کرتی ہو، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، اے پھوپھی اماں ہمیں کب آزادی ملے گی. جب یہ بچی دنیا سے رخصت ہو گئی تب قید خانے شام میں رہنے والوں کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. عام حالات میں اگر 4 سال کی بچی رخصت ہو جائے گھر والے تڑپ جاتے ہیں، اور پھر قید خانے شام میں اگر بچی کی شہادت ہوئی ہو، جناب رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ابھی تو 4 سال کی بچی کے جنازے کو تیار کیا گیا. اب یہ امتحان امام سجاد کا اور بھی سامنے آتا ہے. کربلا سے امتحانات دیتے دیتے آپ رہے ہیں، لیکن ایک منظر امتحانات کے قید خانے شام میں بھی ہے کہ بھائی موجود ہے، سامنے بہن کا جنازہ رکھا ہوا ہے. خدا کسی کے سامنے یہ منظر نہ لائے جو امام سجاد نے راہ خدا میں امتحان دیا ہے. آسان امتحان نہ تھا. 4 سال کی بہن کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے. شاید جنازے کو اٹھانا چاہا ہو لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جنازے کو اٹھا نہ سکے. پھوپھی نے جنازے کو اٹھا کر ہاتھوں میں رکھ دیا. امام سجاد قبر کے قریب آئے، آواز دیتے ہیں بابا میں نے جنازے کو اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتارو؟ تو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں. اے بیٹا میری امانت میرے حوالے کر دو. دل یہی کہتا ہے کہ امام سجاد نے امانت کو حوالے کی ہوگی، لیکن شاید یہ جملہ بھی کہا ہو، اے بابا سید سجاد آپ کے حوالے آپ کی امانت تو کر رہا ہے، لیکن اس بات کا احساس بھی ہے کہ جب آپ نے اصل عاشور امانت میرے حوالے کی تھی تو رخسار پہ تماچوں کے نشان نہ تھے، پیٹ زخمی نہ تھی، لیکن جب امانت کو واپس کر رہا ہوں تو سکینہ آپ کے حوالے رہے، لیکن رخسار پہ تماچوں. اللہ